کام کرے، درہ لیا اور درہ لے کے 2 چابک اسے مارے نا۔ پہلا چابک مارا وہ روئی، دوسرا چابک مارا اس نے یوں آسمانوں کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ بادشاہ پھر پریشان ہو گیا، بادشاہ کہنے لگا میں نے پہلا چابک مارا تو نے رویا، دوسرا چابک مارا تو آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ روئی میں اس لیے کہ میں بھی تو انسان ہونا، کام کرتے کرتے تھک گئی، اگر بیٹھی نیند آ گئی تو کیا ہو گیا؟ تو نے مجھے مارا، مجھے تکلیف ہوئی اس لیے میں روئی۔ مسکرائی کیوں؟ مسکرائی اس لیے میں نے آسمانوں کی طرف دیکھ کر کہا اللہ یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ یہ تیرے دیے ہوئے بسترے پہ ساری رات شراب پی کے سوتا ہے، لیکن تیری رحمت اتنی بڑی ہے کہ تو اسے کچھ کہتا۔ بادشاہ کے دل پہ پھر چوٹ لگی، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ اب لیٹا، جب لیٹا نا تو چھت پہ چلنے کی آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا جی مسافر ہوں، چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بے وقوف، بڑا چھتوں پہ اونٹ ملتے ہیں۔ اب ذرا جواب سنیے گا، ایمان تازہ ہو تو پھر سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا چھتوں پہ بھلا اونٹ ملتے ہیں؟ اس نے کہا جناب اگر چھتوں پہ اونٹ نہیں ملتے تو نرم گرم گدوں پہ لیٹ کے اللہ بھی کہ نوی بلاد چلیے، بنا داڑھی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تہجد۔ جڑا تہجد نہیں پڑھتا اولاد ولی مذاق ہے، ولایت کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ جیسا دل کرتا ہے اور کام کوئی چلتا تو اٹھ کے ولی بن جائے۔ میں ولیاں، ولی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی ایک ایک سنت پہ مر جائے، نبی کی ایک ایک سنت پہ کیا ہو جائے؟ مر جائے۔ اور یہاں داڑھی مڈا کے کہتے ہیں سانو ولی منو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت سارے لوگوں کو غصہ لگتا ہے، میں نے کہا لگنے دو، رزق دینا اللہ نے ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ اگر میں بات غلط کروں، میں آپ کا مجرم ہوں، میں کوئی اپنے فخر کے طور پہ نہیں، صرف کچھ بھائیوں کو اطمینان دلانے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے 2 ولیوں کی خلافت ہے۔ کتنے ولیوں کی؟ 1 ولی کی بھی نہیں، 2 ولیوں کی خلافت ہے۔ میں بھلا ولیوں کے خلاف ہو سکتا ہوں؟ اور مجھے 4 سلسلوں میں اجازت ہے، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، 4 سلسلوں میں الحمدللہ مجھے اجازت بھی ہے، بیعت بھی کروا سکتا ہوں، ذکر بھی کروا سکتا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ سمجھیں کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کے ذہن میں یہ جو بات ہے نا کہ ولیوں کے خلاف ہے، یہ بات آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ میں نے کہا بھائی اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے؟ اب جب اس نے یہ بات کہی نا کہ نرم گرم گدوں پہ لیٹ کے اللہ نہیں ملتا، اب ارادہ کر لیا اس دنیا کی بادشاہت کو چھوڑ کے اب فقیری کروں گا، اب اللہ اللہ کروں گا، لیکن یہاں رہا تو یہ مجھے کرنے نہیں دیں گے۔ صبح اٹھے، کسی کو بتایا بھی نہیں، ایک تکیہ لیا، ایک پیالہ لیا اور خاموشی کے ساتھ نکل پڑے۔ چلتے گئے، اب دل کی حالت بدلی نا، پہلے دل پہ دنیا چھائی تھی، اب اللہ کی محبت آئی ہے، اب فیصلے بھی بدل گئے، اب نظریں بھی بدل گئی، اب انداز بھی بدل گئے۔ چلتے چلتے دیکھا ایک مزدور جو ہے نا وہ کام کرتے کرتے تھک گیا، اس نے یوں اپنا بازو دورہ کیا اور اوپر سر رکھا اور سو گیا۔ دیکھ کر کہنے لگے اوے ابراہیم، اللہ نے تکیہ تو ساتھ لگایا ہوا ہے اور تو اٹھائے پھر رہا ہے، وہ تکیہ اسی وقت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ بدل گئی نا دنیا، بدل گئے نا حالات۔ اللہ اکبر۔ دل بدلا۔ میں نے کہا دل بدلتا ہے تو سب کچھ بدلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیر سواگ صاحب ہیں 1 کروڑ لالی سان، کبھی وہاں پہ گئے ہو؟ بس ولیاں دا نام ہی لیندے ہو تے سانو کہندے ہو یہ ولیاں نو مندے نہیں۔ میں نے کہا میں الحمدللہ وہاں گیا ہوں،
ان کی کرامت تھی. ان کی کیا تھی؟ وہ جس بندے کی طرف دیکھ کر زور سے کہتے تھے نا اللہ، اس کا قلم جاری ہو جاتا تھا. اس کا کیا جاری ہو جاتا تھا؟ قلم جاری ہو جاتا تھا. اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا. لوگ سکھ ہندو جو ہے نا وہ عدالت میں گئے. انہوں نے جا کر کہا کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ زبردستی لوگوں کو جو ہے نا مسلمان بناتا ہے. اب پکڑ کے لے آئی پولیس. جج بیٹھے انگریز ہے. اس نے کہا تو زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتا ہے. پیر سواگ کی اب بات سنیے رحمت اللہ علیہ. حضرت پیر فرمانے لگے کہ جی میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتا. حضرت نے یوں ایک کی طرف دیکھ کر کہا اللہ، اس نے کلمہ شروع کر دیا. اس نے دوسرے کی طرف کہا، اس نے کلمہ شروع کر دیا. جج نے کرسی چھڑی تے دوڑ لاتی. انہوں نے کہا یہ نہ ہوئے میری باری آ جائے. انہوں نے کرسی چھڑی دوڑ لاتی. اللہ، یہ ہے اللہ کے ولی جن کے دلوں میں یوں رب بستا ہے. بیٹھے تھے موج میں، ایک بندہ آیا. اس نے کہا جی کروڑ دا رستہ دسو. فرمایا کروڑ دا رستہ دساں کہ توڑ دا رستہ دساں؟ انہوں نے کہا جی کروڑ دا تے روز پوچھتے ہیں، اج توڑ دا دس دے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. اللہ اکبر. حلال بھی کھائی جاؤ کہ حرام بھی کھائی جاؤ، عورتوں تو پردہ بھی نہ کرو کہ نماز بھی نہ پڑھو، تو پھر ولی. میں نے کہا نانا بہت مشکل ہے. یہ قوم اب سمجھتی ہے، نوجوان شعور رکھتا ہے. اللہ اکبر. داڑھی مونڈا یا ایک مٹھی سے نیچے داڑھی کٹوانے والا اللہ کا ولی نہیں ہے. اللہ اکبر. کیوں ولایت ملتی ہے نبی کی غلامی پہ، اور جو نبی کا غلام ہی نہیں ہے اسے ولایت کیسے مل گئی؟ میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. خیر چل پڑے. اب سفر جاری ہے. چلتے چلتے جنگل میں بیٹھ گئے. اللہ اللہ شروع کر دی ہے. سبحان اللہ. ایک دن ایک ہرن کو دیکھا. جب ہرن کو دیکھا نا، ہرن دوڑتا ہوا کنویں کی طرف آ رہا ہے. اتنی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس لگی ہے. دل میں خیال پیدا ہوا. جب دل بدلتا ہے نا پھر سوچیں بھی بدلتی ہیں. دل میں دنیا چھائی ہو پھر دنیا کی محبتوں کی، فلانی فلم آئی کہ نہیں آئی، فلانا گانا آیا کہ نہیں آیا، فلانا ڈرامہ آیا کہ نہیں آیا، پھر ادھر دیا سوچاں دیا نے. اور جب دل میں رب بستا ہو پھر سوچیں بھی ویسی آتی ہیں. اللہ اکبر. سوچنے لگے یہ ہرن جو پانی پینے جا رہا ہے یہ رسی بھی کھینچ نہیں سکتا، یہ ڈول بھی پکڑ نہیں سکتا، یہ پانی کیسے پیے گا؟ اللہ اکبر. اٹھے اور کنویں کے قریب ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے جیسے ہرن قریب آ رہا ہے وہ کنویں کا پانی بھی اٹھتا ہوا اوپر آ رہا ہے. جب وہ قریب آ گیا تو پانی بھی عین کنارے پہ آ گیا. ہرن نے پانی پیا، پھر پانی نیچے چلا گیا. رو پڑے. رو کے کہتے اللہ میرا کیا بنے گا؟ میرا ایمان تو اس جناب، میرا یقین تو اس ہرن کے یقین کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. میں پانی پینے کے لیے پیالہ اٹھائے پھر رہا ہوں اور ہرن کا یقین ہے کہ پانی پیالے سے نہیں پیا جاتا بلکہ پانی کون پلاتا ہے؟ سارے کہہ لیں پانی کون پلاتا ہے؟ ایک دفعہ اللہ کہیں گے 70 دفعہ ثواب ملے گا. کون پلاتا ہے؟ میرے بھائیو یہ اس وقت تک نہیں ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا واسطہ جو نادرہ قرآن نہیں پڑھے نادرہ قرآن پڑھ لو. اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں موت بہت مشکل ہے، قبر بہت مشکل ہے، اگلی منزلیں بڑی مشکل ہیں. خدا را ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ. دنیا کی زبانیں سیکھتے ہو. بعض دفعہ میں کسی علاقے میں بیان کرنے جاؤں نا کہتے مولوی صاحب انہوں نے اردو سمجھ نہیں آتی، پنجابی. میں نے کہا یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کے پاس ٹچ موبائل ہے. انہیں انگلش والے ٹچ موبائل چلانے آتے ہیں، انہیں اردو میں دین کی بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ اہمیت نہیں ہے. میرے بھائیو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر یہ دلوں کا چین اور سکون اور اطمینان ہے. خیر میں اس پہ ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہہ دے تو. اللہ اکبر. ایک بادشاہ تھا. زیادہ باتیں نہیں کرتے، میں نے اثر پہ پھر بیان کرنا ہے اس لیے زیادہ لمبی بات نہیں کرتے. اللہ اکبر. ایک بادشاہ تھا. سارا دن اس نے اپنے دفتر میں کہہ لیں، اپنے دربار میں کہہ لیں کام کیا.
شام کو تھکا ہارا گھر گیا. شام کو تھکا ہارا کہاں گیا؟ گھر گیا. آگے بیوی کا موڈ خراب ہے. بیوی کا موڈ کیا ہے؟ خراب ہے. اور قرآن کہتا ہے اللہ نے یہ جو بیویاں دی ہیں یہ سکون کے لیے دی ہیں. کس کے لیے دی ہیں؟ سکون کے لیے. ایکڑا سکون بھی گھر بڑھ دیا پہلا پیر بعد لڑائی پہلے شروع. اللہ اکبر. اور پھر ہمارا معاشرہ یاد رکھنا جان بوجھ کے میں کچھ باتیں ایسی کہتا ہوں اور کہنی بھی چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے. آپ ہمیں بلاتے ہیں یہ نہیں کہ ہم آئیں بس رٹی رٹائی بات سنا کے چلو جی. ہاں نوجوانوں نکاح کرتے ہو اپنی بیویوں سے محبتیں کرو. اپنی بیوی سے کیا کرو؟ محبت کرو. محبت کرو گے تو زنا سے بچو گے. کس سے بچو گے؟ اے جڑا پر نمان لفظ کڑیا نا رن مریدی. کوئی رن مریدی نہیں ہے. نکاح کس لیے کی ہے؟ شادی کس لیے کی ہے؟ انسان ہو محبت کے تقاضے کس سے پورے کرنے ہیں؟ بیوی سے تو بنتی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر ادھر یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے میڈیا کے ذریعے ذہن دیا کہ بیوی علیحدہ ہونی چاہیے ایک گرل فرینڈ. ذہن دیا کہ نہیں دیا؟ جو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو میری بات سچی ہے یا غلط؟